نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی آج تراویح ماہ خلاصہ مضامین قرآن کا 5واں روز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم ان مبارک راتوں میں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ کل ہم نے پارہ نمبر 6 مکمل کیا اور سورۃ المائدہ کے ابتدائی 10 رکوعات کے مضامین کا خلاصہ دیکھا۔ آج رکو نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے 11ویں رکو میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، جبکہ عیسائی تھوڑا تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اب بھی کچھ خدا ترس لوگ موجود ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی۔ 12ویں رکوع میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے کاموں میں شمار کیا گیا اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ رکوع نمبر 13 میں وضاحت کی گئی کہ کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ فرمایا گیا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ 14 رکوع میں کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ روش نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے کچھ معجزات کا بیان ہے اور ان کے حواریوں کے ایک عجیب سوال کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائیں جس پر لذیذ کھانے ہوں۔ حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں تاکہ یہ سمجھ لیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سچ ہیں اور حق پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے اس فرمائشی معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا دوں گا جو سزا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ 16ویں رکوع میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع کے ساتھ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے جو 20 رکوعات پر مشتمل ایک مکی سورہ ہے۔ سورہ انعام کے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا تھے۔ دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں،
اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اتنی محبت کسی امت نے اپنے نبی سے نہیں کی تھی۔ اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، لیکن بعد میں کہتے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ محض گزشتہ قوموں کا ایک بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعویٰ کرتے کہ اصل زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے تاکہ شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم بھی معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہیں حاصل کیا۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اس پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے ایک نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتیں معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے معجزہ مانگ رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان قریب وہ اپنے کفر کا برا انجام پائیں گے۔ پانچویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول علیہ السلام کو بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی پیدا ہو، وہ رسول علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رکوع کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے ایک عاجزانہ خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کو جانتا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات کی طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایات پوری کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایات کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھرنے والا نابینا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ چھٹے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے نچلے درجے میں ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے، وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور اور رحیم ہے۔ ساتویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم دیا جس کے تحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ہم ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ آٹھویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے گا جیسا کہ طوفانی بارشیں، دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جائے گی جیسا زلزلہ، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہ میں تقسیم کر کے آپس میں لڑوا دے گا۔ آج ہمیں ان عذاب کی تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے اور شاعر دین کی توہین کی جائے تو اس مجلس کا بائیکاٹ کیا جائے اور غیرت دینی کا ثبوت دے کر وہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ 90 رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں،
چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیسے عروج دے گا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے، میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے ستاروں، چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں سے محروم کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ آپ کے احکامات اور قرآن کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ الانعام کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی 10 رکوعات کے مضامین کے خلاصہ دیکھا تھا۔ اب رکوع نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 11ویں رکوع میں یہود کی ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی۔ 12ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت کو نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معاوضہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معاوضہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جھٹلا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد 8واں پارہ ولو اننا شروع ہوتا ہے۔ 14ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی ہے۔ درست روش یہ ہے کہ اس شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کیا جائے۔ 15ویں رکوع میں اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی جو غفلت میں پڑھ کر گویا مردہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ان کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم اپنے لیے خیر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہوا تھا لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کرتے اور کچھ اپنے بتوں کے۔ باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے، جانوروں کے بارے میں طے کرتے کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام،
اور کس جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں۔ وہ خود فیصلے کرتے اور انہیں منسوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے۔ رکو نمبر 17 میں خوراک کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ مزید حکم دیا گیا کہ اسراف نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسراف کرنے والا بالکل پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال جانوروں میں بار بردار بھی پیدا کیے اور ایسے جانور بھی جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہ دو۔ 18ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء بھی حرام کر دی گئیں۔ مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہر نیکی یا برائی کا اذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن تو ہوتا ہے لیکن رضا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مشرکین کو کہا کہ دلیل دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں تمہیں شرک کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بار بار شرک کی ممانعت کے حوالے سے حکم دیے ہیں۔ 19ویں رکوع میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا کسی اور راہ کو اختیار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ان ہدایات پر عمل کو آسان فرما دے، آمین۔ 20ویں رکوع میں جو کہ سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے، اس میں صراط مستقیم کی وضاحت دی گئی ہے۔ صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اس کی عملی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی، جنہوں نے ہر محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی کے مستحق ٹھہریں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔